سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. عن زينب رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا: خواتین کی جماعت، زکوٰۃ ادا کیا کرو چاہے زیورات سے ہی ادا کرنی پڑے۔ دوستو، چونکہ خواتین کو زیورات سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باقاعدہ ذکر فرمایا۔ آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور کن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے پاس، مرد و عورت کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ نقد کچھ پیسے ہیں، تو جب تک یہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے، نہ نقدی ہے نہ سونا کچھ نہیں ہے، تو یہ چاندی جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور ہمارے یہاں معیار قرار دیا گیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو اس کی قیمت یا نقدی جو ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ جائے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 70,000 روپے بن رہی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس نقدی 70,000 روپے ہے یا مال تجارت 70,000 روپے یا اس سے بڑھ گیا ہے تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ یہ تو ہے اس صورت میں اگر کسی کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی یا صرف مال تجارت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نصاب مکس ہو گئے ہیں، یعنی تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی پیسے ہیں، تو اس صورت میں ہم سونا اور چاندی کا الگ الگ اعتبار نہیں کریں گے کہ جب تک سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا، جب تک چاندی 52.5 تولہ نہیں ہوگی، بلکہ اب ان کی قیمتوں کا اعتبار ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، تو 1 تولہ سونا کی قیمت 1 لاکھ روپے سے زائد ہے، چاندی کی قیمت 1 تولہ کی 1340 روپے آج کی تاریخ میں۔ تو اب ان کی قیمت دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ گئی، چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو 70,000 روپے ہے، تو اب اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی ہے، اس کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے، اس کے پاس نقدی ہے 1 لاکھ روپے۔ نقدی میں ساری چیزیں آئیں گی بھائی، نقدی میں یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہیں، بینک میں موجود ہیں، یہ سب نقد میں شامل ہے۔ اسی طرح مال تجارت میں سب چیزیں شامل ہیں، زمین خریدی ہوئی ہے بیچنے کے لیے وہ بھی ہے، کوئی دکان ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ہے، کسی کمپنی کے شیئرز ہیں وہ بھی ہے، کچھ جانور بیچنے کے لیے خریدے ہیں وہ بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مال تجارت میں شامل ہیں۔ سونا چاندی 1 لاکھ روپے کا مثال کے طور پہ اور نقدی جو ہے وہ 1 لاکھ روپے پڑا ہے، مال تجارت بھی مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے، تو یہ ہو گیا 3 لاکھ روپے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کسی سے پیسے لینے کتنے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس لینا ہے تو وہ کتنے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، تو یہ کل ہو گیا 5 لاکھ روپے۔ اب یہ جو 5 لاکھ روپے ہے، دیکھیں یہ جو قرض دیا ہوا ہے نا، اس کے اندر یہ کمیٹیاں وغیرہ بھی شامل ہیں، کسی خاتون نے یا مرد نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، تو جتنے پیسے کمیٹی کے ادا کر دیے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہے واپس ملنے ہیں جب تک آپ کی کمیٹی نہیں نکلے گی۔ تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی آپ نے قرض دیا ہوا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے پیسے مل گئے 5 لاکھ روپے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کے بعد کہ ہم نے پیسے لوگوں کے دینے کتنے ہیں، تو پیسے مثال کے طور پہ لوگوں کے دینے ہیں 2 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ سے 2 لاکھ نکال دیجئے۔ اب 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے حساب کا طریقہ۔ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں اور ان کو حساب بتائیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اور ان سے زکوٰۃ بنوائیں کہ ہماری کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ یہاں مختصر بتایا جا سکتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کسی نے گھر میں موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور گاڑی بھی 1 2 3 رکھی ہوئی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے اگر وہ استعمال کے لیے۔ اسی طرح گھر سے استعمال کے لیے ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز گھر یا گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے تو اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو فیکٹریز میں آلات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے آلات، فیکٹری میں مثال کے طور پہ مشینری پڑی ہے 10 کروڑ کی، تو اس مشینری کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ چند چیزیں ہیں، میں پھر درخواست کروں اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں اور ان سے حساب کروائیں۔ یہ مختصر چیزیں ہیں جو میں نے درخواست کر دی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.